بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے میں بشیر احمد رشیدی عرض کر رہا ہوں، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق الله العظيم۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہو، شکر کا بھی۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعد اعمال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے اور بہت سوں سے درگزر فرمائے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ سورہ شورا کی آیت 32 تا 35 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے نصیحت، عبرت، سمجھ اور ہدایت کی باتوں کو کئی طور سے بیان فرمایا ہے۔ پیچھے آیات میں مذکور تھا کہ حق تعالی شانہ انسانوں پر انعامات، اپنی رحمتیں بانٹتے ہیں اور دن رات عطا کرتے ہیں، عوض میں نہیں۔ وہ رب العالمین ہیں، سب مخلوقات کو پالتے، رزق دیتے، وجود اور اسباب وجود بخشنے والی ذات صرف اللہ تعالی شانہ ہی کی ہے۔ پھر آگے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت تامہ کے تحت بعض اوقات اور احوال میں نعمتوں کی فراوانی فرماتے ہیں اور کبھی بارش کو روک لیتے ہیں، موسم پر نہیں کرتے، تو چند ہی دنوں میں انسان زاری پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور کبھی بندوں کے بعض برے اعمال کی وجہ سے مجرم کو جرم کی کچھ سزا بطور تنبیہ اس جہان میں دے دیتے ہیں۔ اور ارشاد ہے کہ اگر اللہ پاک ہر گناہ اور جرم پر پکڑے
تو پھر روئے زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہے، سب پکڑ میں آ جائے۔ اکثر کوتاہیوں گناہوں سے درگزر، معافی کا معاملہ اور ڈیل بندوں کو دیتے ہیں۔ کبھی کچھ گرفت ہوتی ہے قدرت کی اور ہم خود دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور بعض متکبرین اکڑنے والوں کو کہ جب رب کی پکڑ آئی تو اس کے مجرم کو بھلا کون چھڑوائے، اور مجرم کہیں جا سکتا ہے، چھپ سکتا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم سے زیادہ پہلے کے آباد اور لطیف وہ اجسام جنات فرمایا ہے انسانوں اور اے جنوں، تم زمین اور آسمان کے اس خلا سے، اس چھت اور فرش سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو، کہیں اور جا سکتے ہو؟ سورۃ رحمان میں ارشاد ہے کہ تم سے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مجرم نہ چھپ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ تو ارشاد ہے کہ اللہ کی قدرتیں صرف خشکی پاری نہیں، ذرا دیکھو سمندر میں اور دریا میں جہاز، بحری اور کشتیاں لوگوں کو اور سامانوں کو لے کر، اور کراچی ہماری بندرگاہ دیکھے تو بڑے بڑے جہاز، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن سامان اٹھانے والے بھی اس سمندر کے پانیوں میں کچھولے کھاتے چلتے جا رہے ہیں۔ بادبانی کشتیاں بھی پہلے ہوتی تھی، اب بھی اللہ نے یہ جو ہواؤں کا نظام رکھا ہے، یہ جہازوں اور کشتیوں کے لیے جب ہوائیں موافق ہوں تو وہ تاجر اور وہ سوار پانی کی پشت پر مسافر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہوائیں کس کے قبضے میں؟ اگر وہ ان کو مخالف کر دے، اسی دریا اور سمندر میں طوفان اٹھے اور پانی کی لہر وہ اس کشتی اور جہاز کو ہچکولے دے کر یا اس کو بمبر میں پھنس جائے، ڈوبنے کے قریب ہو جائے، وہ بھی والے لوگوں کی سابقہ غلطیوں اور جرم کی سزا میں فرمایا کہ سب کو نہیں، کبھی کچھ لوگوں کو یا ان کے سامانوں کو پانی ہی میں قدرت غرقاب کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے۔ آج بھی ایسا ہے، ماضی میں بھی تھا۔ بڑے بڑے ملکوں کی عظیم ترین ٹیکنالوجی اور ان کے جہاز سمندروں میں، گہرے پانیوں میں کبھی ڈوب جاتے ہیں۔ وہ بیچاروں کو ان کی جیسے انسان کی لاش ہوتی ہے، ان جہازوں کی لاش بھی نہیں، عطا پتہ ہی نہیں ملتا۔ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گیا کدھر، تو قدرت نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا، تم کہاں ڈھونڈو گے اس کو؟ وہ گہرے پانیوں میں نچلی سطحوں میں چلا گیا، ڈوب گیا۔ یہ ہواؤں کی موافقت اور مخالفت، یہ طوفان اور بادوں پر عقاب اور کچھ کو بچا دینا، بڑے ہی واقعات انوکھے بھی لکھے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ ایک کشتی بمر میں پھنس کر، وہ لکڑی کے پہلے پٹے ہوتے تھے، اکھڑ گئے اور لوگ ڈوب گئے۔ ایک تختہ، اس پر ماں اور بیٹا، اور بیٹا اس کی چھاتی پر گود میں چھوٹا سا، وہ پانی کی لہروں میں تیر رہا ہے، یہ دونوں سے چمٹے ہوئے، بچہ ماں سے اور ماں اس تختے سے، یہ شاید بچ جائیں۔ اسرائیل کو حکم ہوا ماں کی جان نکال۔ کسی نے سوال کیا تھا، شاید کسی سابقہ پیغمبر ہی نے علیہ السلام، کہ اے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے پاس اکثر آتے تھے، بعض اور انبیاء کا بھی لکھا ہے، تو اسرائیل سے سوال کیا، تینوں کبھی ترس نہیں آیا؟ سارے کی جان کٹ کا پھر
اتنے انسانوں کی اور جانداروں کی جان تو نے نکالی، اللہ تجھے ترس کسی پر؟ نے کہا اس نے کہ 2 دفعہ آیا ہے ترس، ایک تو اس بچے پر جو ماں کے ساتھ تھا ایک تخت پر، مجھے حکم ہوا کہ ماں کی جان نکالو، تو میں نے سوچا سب ڈوب گئے، ایک بچہ اور اس کی ماں تھی وہ بھی نہ رہی، اور ایک اس بادشاہ پر جس کو اللہ نے بڑا ہی مال اور سطوت اور شوقت اور حکومت بخشی تھی، وقت کے انبیاء یا ان کے نائبین نے اسے سمجھایا کہ یہ تو کچھ نہیں، دنیا ہے تھوڑی سی، تو جنت کی طلب کر۔ اس نے تفصیلات پوچھی جنت میں کیا ہوگا، انہوں نے بتایا کہ سونے چاندی کی عمارتیں ہوں گی اور یوں یوں یہ نعمتیں ہوں گی۔ اس نے اپنی ایک جنت تیار کروائی، اندازہ کریں اس کے پاس کتنا، اس نے جو بیرونی دیوار تھی وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنوائی۔ جب تیاری مکمل ہوئی، بڑے کروفر سے گھوڑے پر سوار اور لشکر اور عوام پیچھے زندہ باد، تو اس میں داخل ہونے لگا۔ ابھی گھوڑے پر سوار ہو کر مین گیٹ پر آیا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں مر گیا۔ اسرائیل کہتے مجھے اس بندے پر بڑا ترس آیا کہ ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ تو اللہ تعالی شاہ نے بتایا کہ یہ وہی لڑکا شداد تھا، ایک ہی بندے سے تیرے 2 بار ترس آیا، اور وہی بڑا ہو کر یہ بادشاہ بنا۔ لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھیں، اس کا مجرم بلا بھائی، یہ کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دل میں رب کا اگر خوف ہو تو ہم گناہ سے بالکل آسانی سے بچ جائیں گے۔ ان آیات میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ اے بندے، تیری اکثر کوتاہیاں اور گناہ اور جرم تو رب معاف کر دیتا ہے، اور فوری پکڑ کرتا ہی نہیں، تجھے ڈھیل دیتا ہے، اور کبھی کوئی سختی اور بیماری اور مصیبت پیش آ جائے تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں، تیرا کوئی نہ کوئی گناہ سابقہ ہوتا ہے، ماضی قریب یا بعید میں تیری غلطی تھی، اور اس گناہ کی تھوڑی سی سزا، اس میں بھی تنبیہ کہ یہ بندہ تائب ہو جائے، بچ جائے، رب کی طرف آ جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہے کہ ارسطو نے، وہ وقت کا بہت بڑا فلسفی، سائنسدان اور سارے علوم کا ماہر تھا، سوال کیا کہ اے نبی اللہ، اگر آسمان کمان ہو اور تیر یہ مصیبتیں ہوں اور بندہ زمین پر، وہ بچ سکتا ہے؟ مصیبتیں اور آسمانی اور آفات نازل ہوتی ہیں، اور آسمان کے نیچے سے بندہ کہیں جا نہیں سکتا، یہ کمان ہو، مصیبتیں تیر ہوں، تو وہ بندہ تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، جس کی طرف تیر آئے گا ہلاک ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رسول، ایک راستہ ہے بچنے کا، کوئی بھی تیر چلانے والا اپنی بغل میں اپنے سے متصل شخص کو نہیں مار سکتا، تیر تو چلے گا اور دوری پر ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیر اور کمان جس کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ مل جا، اس کی بغل میں آ جا، تو تو بچ جائے گا۔ کہنے لگا واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں نے بات اللہ تعالی شاہ کی تھی کہ مصائب کا فیصلہ پکڑ وہی فرماتے ہیں، اور آسمان کے نیچے سے بندہ کہیں جا نہیں سکتا، اور رب کا فیصلہ مصیبت کا تیر تو لگے گا ہی، لیکن وہ شخص بچ جاتا ہے جو رب کے قریب آ جائے۔ اور قرب کا جو معاملہ ہے مشکل نہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں میرا کلام پڑھو، میں نے ساری سچی باتیں تمہیں بتائی ہیں فائدے کی، بس جد 30ویں پارے میں ہے کہ اے بندے سجدہ کر، وقت قریب، اللہ کا قرب تجھے ملے گا۔
سب سے زیادہ قرب الہی اللہ کی رحمتوں برکتوں کو پانے کا ذریعہ نماز ہے، اور نماز کا اہم ترین رکن سجدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم یوں نہ سمجھا کرو کہ ہماری پیشانی اور ماتھا زمین پر، یہ خیال کیا کر کہ اللہ کے پاؤں پر ہے۔ اللہ کا پاؤں ہمارے جیسا نہیں، اور اللہ ان اعضاء سے پاک ذات ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے نمازی، تیرا نماز کا سجدہ یوں بظاہر تو زمین پر چٹائی پر تو سر رکھے ہوئے ماتھا ٹیکے ہوئے نہ، حقیقت میں اللہ کے پاؤں، جو اللہ کا جس کو پاؤں نصیب ہو جائے۔ صحابہ نے لکھا ہے اپنے واقعات کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ میں عرش الہی پر سجدہ کر رہا ہوں، جنت میں کر رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے، اور تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لیٹتا ہوں، تو میرے جسم اقدس پر پیشانی رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، حق تعالی شانہ کو۔ نماز اور اس میں سب سے اہم ترین رکن پوری آیت میں صرف 2 لفظ ہیں، بس جو اے بندے سجدہ کر وقت آرے، اور شیطان کی ساری شیطنت کا ماخذ بھی یہی تھا، اسے سجدے کا جھکنے کا حکم ہوا تھا، وہ سجدہ تعظیم کے لیے آدم کو تھا، اکڑ گیا، استکبارہ۔ لکھا ہے کہ اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، راندہ درگاہ اور شیطان بن گیا۔ جو بندہ ہر روز 5 نمازوں کے سارے سجدوں کو کھا پی جائے، ایک بھی نہ کرے، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ قرآنی مضامین میں جب بھی کوئی سختی مصیبت آئے تو اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگے، اور یہ تو لفظ اتنا پیارا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، جن گناہوں کو میں نے جان بوجھ کر کیا، قبل و سستی سے ہوئے، اور جس طور سے بھی کوئی بھی غلطی، تو ہی معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور میرا یہ کہہ دینا وہ ذات غفور رحیم، بس یہ غلط حقیقت کو لینا ہے۔ حق تعالی شانہ، ایمان کامل، اعمال صالح کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محترم سامعین، مناظرین اور پیارے ویورز، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن پاک، جس میں آج سورہ شورا کی آیات مبارکہ 32 تا 35 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہوبرہ۔ جن دوستوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی اس کا شیئر کر لیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور اس کو لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً یہ ولاگز بڑے باعث برکت اور باعث ثواب اور باعث ثواب ہیں، لہٰذا ان کو اگنور مت کیجیے، اور ان کو چند منٹ ان کے لیے ضرور، اس سے قرآن فہمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا ویسے اس کی تلاوت کرنا تو بہت ہی بڑا ثواب ہے، لیکن اگر اس کو ترجمہ اس کا پڑھا جائے یا سنا جائے تو وہ ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کی تشریح
بھی آپ کو مل جائے تو یقیناً اس میں آپ کو قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی آپ کو توفیق ہوتی ہے. تو یہ لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور 5-10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ تو اسے ضرور اس میں اپنا شیئر حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خانہ کا ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. پاک وطن، والدین اور اعزاء و اقارب و آباء و اجداد جو وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت کی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. اس کا اس علاقہ کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.